بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان اور مضمون بہت ہی اہم ہے۔ ذمہ داران مدارس و اساتذہ کرام کو بالخصوص یہ مضمون توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ مضمون اہم اس معنی کر بھی ہے کہ مضمون کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور یہ ملفوظ ہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ الرحمہ کا، جس کا عنوان ہے قرآن پاک کی تعلیم میں رحمت غالب ہو۔ توجہ سے سنیں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے الرحمن علم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنا نام رحمان نازل فرما کر قیامت تک قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کو ہدایت کر دی کہ میں اپنی صفت رحمان اس لیے نازل کر رہا ہوں تاکہ جب بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ تو تم میں شان رحمت غالب ہو۔ بچوں کی ہڈی مت توڑو، قصائیوں کی طرح مت پڑھاؤ۔ یہ تقریر میرے مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ بچوں کو استاد اس قدر مارتے ہیں کہ پھر بچہ بھاگ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بھگاتا ہے کہ مدرسوں میں مت جانا، وہاں قصائی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو اسکولوں میں ٹافی مل رہی ہے، چائے مل رہی ہے، بسکٹ کھلا رہے ہیں، جبکہ یہ مدرسے والے ڈنڈے کھلا رہے ہیں۔ ذرا بچے کی طاقت کو بھی تو دیکھو۔ لاہور میں غصے میں استاد نے ایک بچے کو مارا، اسی وقت اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، پورا مدرسہ بند ہو گیا۔ سارے محلے والوں نے کہا کہ اب اس سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھوائیں گے۔ ایک بچہ بھی اگر تمہارے ظلم کی وجہ سے بھاگا تو یاد رکھو قیامت کے دن اس استاد سے مواخذہ ہوگا، سب ثواب تمہارا ختم ہو جائے گا، الٹا کیس چلے گا۔ اس لیے محتمم صاحبان اور بزرگان دین سے اس بارے میں مشورہ کرتے رہا کرو۔ میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو سزا دینا ضروری ہی ہو تو اس کو کھڑا کر دو، اور جب چھٹی ہو جائے تو کہو کہ تم 10 منٹ اور بیٹھو۔ جب باقی سب بچے چلے جائیں اور 2-3 بچے سبق نہ سنانے والے رہ جائیں گے تو ان کو کھڑا کر دو، بس یہ سزا ان کے لیے کافی ہے، مگر مرغا مت بناؤ۔ یہ نہیں کہ بچے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چہرہ لال ہو رہا ہے اور یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کیا کہوں، بس دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی ایسا وظیفہ، تعویذ یا نقش گھول کر پلا دوں کہ ان کے دل میں رحم آ جائے۔ اگر ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھو، انہیں مرغا مت بناؤ۔ یہ جانور بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بس یہی 2 سزائیں کافی ہیں کہ کھڑا کر دو، یہ چھٹی ذرا دیر سے کرو، سبق کے لیے محتمم سے مشورہ کرو، ماں باپ کو بھی بلا کر اطلاع کرو کہ بھائی یہ سبق یاد نہیں کرتا۔ محمود آباد میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، استاد نے کہیں اسے مارا، پھر ماں باپ نے بھی مارا، وہ بیچارہ ڈر کر شہر سے ہی فرار ہو گیا۔ اب تعویذ دبا رہے ہیں، کیوں اتنا مارتے ہو کہ تعویذ مانگنا پڑے؟ پھر وہ تلاش کرنے پر ملتان سے پکڑا گیا اور واپس آیا۔ اس مار پٹائی کا بہت برا نتیجہ نکلتا ہے۔ ان نالائقوں کی وجہ سے کتنے لوگ مدرسے سے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر پیار و محبت سے تمہارے اختیار میں اسے حافظ بنانا نہیں ہے تو جس کی قسمت میں ہوگا وہ ضرور بن جائے گا۔ آپ پٹائی کا ایسا ماحول بالکل نہ بنائیں۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہ معمول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تعلیم کے لیے کسی صحابی کی پٹائی نہیں کی ہے، اور ہمارے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اس لیے ذمہ داران مدارس بالخصوص اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر علیہ الرحمہ اور مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ ان بزرگان دین کے اس ملفوظ کو توجہ سے سنیں اور اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ مضمون محاسن اسلام اگست 2017 کے شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کو شیئر کریں اور خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔